لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک بابرکت اور پر از رحمت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے خلیفہ اول، افضل الخلق بعد الانبیاء، یعنی نبیوں کے بعد، انبیاء کرام، رسولان اعظام کے بعد اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل جس شخصیت کا حصہ ہے، جو شخصیت ہے، ہماری مراد خلیفہ اول امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ جمادی الاخری کی 22 تاریخ کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ جمادی الاخری کی 22 تاریخ 13 ہجری حضرت کے وصال کی تاریخ ہے۔ جمادی الاخری کا مبارک مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے کی 22 تاریخ کو آپ کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان اپنے چینل کے ذریعے ناظرین و سامعین تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تہجد گزاری۔ آپ کے نماز تہجد کا انداز کیسا تھا، آپ کیسے شب بیداری کرتے تھے، رات کو کیسے جاگتے تھے اور جاگ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، انشاءاللہ اس پر کچھ باتیں میں آج آپ کو عرض کرنے کی سعادتیں حاصل کروں گا۔ آپ توجہ کے ساتھ پورا بیان سننے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ حضرت سیدنا مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز میں قیام فرماتے، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو وہ خشوع و خضوع کی وجہ سے ایک سیدھی لکڑی کی مانند ہوتے۔ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے، نماز تہجد اور دیگر نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خشوع و خضوع، یکسوئی، حاضری، صرف بدن کی نہیں دل و دماغ کی حاضری اللہ کی بارگاہ میں اس انداز سے آپ کی ہوتی تھی کہ آپ ایسے لگتے تھے کہ جیسے کوئی سیدھی لکڑی ہے جو بالکل کھڑی ہے، ہلنے نہیں ہے۔ یہ انداز ہوتا تھا آپ کی نماز تہجد میں۔ یہ جمع الجوامع کی روایت ہے۔ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی خشوع و خضوع سے نماز ادا کرنے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ خشوع و خضوع کا مطلب ہوتا ہے دل کی حاضری کے ساتھ اور بالکل یکسوئی کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، یہ نہیں کہ دل و دماغ کہیں اور ہے اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ انداز صدیق اکبر کا نہیں تھا، اور عبادت نہایت احسن انداز میں ادا کرنے کے آپ شوقین تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کانا ابو بکر لا یلتفت فی صلاۃ، یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے دوران ادھر ادھر بالکل متوجہ نہیں ہوتے تھے۔ جب آپ نماز میں ہوتے تھے تو آپ کی پوری توجہ نماز میں ہوتے تھے۔ آپ بھی جب تہجد کے لیے اٹھیں، دیگر نمازیں پڑھیں تو اس وقت اپنی توجہ نماز میں رکھیں، اپنا دھیان نماز میں لگا کر کے رکھیں، اپنا دھیان، اپنی توجہ ہرگز ادھر ادھر نہ لگائیں۔ یہ فضائل الصحابہ للامام احمد میں یہ روایت ہے، جلد 1 کے صفحہ نمبر 102 میں۔ اہل مکہ کہا کرتے تھے، اب یہ نماز جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اتنی بہترین اور اعلیٰ ترین انداز آپ کے نماز پڑھنے کا، تہجد پڑھنے کا جو تھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، اہل مکہ والے کہا کرتے تھے کہ حضرت سیدنا ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ نے نماز حضرت سیدنا عطا ابن رباح رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھی، اور امام عطا نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھی، اور سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا محترم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھی، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو عالم کے مالک و مختار مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سیکھی تھی۔ اب جو نماز اللہ کے رسول سے سیکھے ہوں تو ان کی نماز کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا۔ اور سنیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی نماز کب، کس وقت، کیسے ادا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آقا کریم نے، ہمارے نبی نے صدیق اکبر سے پوچھا، متا توترو، یعنی اے ابو بکر تم کس وقت وتر کی نماز ادا کرتے ہو؟ آقا کریم نے فرمایا، اے صدیق اکبر وتر کی نماز تم کب ادا کرتے ہو؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اوتر من اول اللیل، یعنی یا رسول اللہ میں
یا رسول اللہ میں رات کے اول حصے میں پڑھ لیتا ہوں، یعنی رات کے جو ابتدائی حصہ ہے اسی میں پڑھ لیتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا متا توترو، یعنی اے عمر تم کس وقت وطر ادا کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آخر اللیل، یعنی یا رسول اللہ میں رات کے آخری حصے میں پڑھ لیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ارشاد فرمایا اخذ ھذا بالحزم، ابوبکر نے یہ طریقہ احتیاط کی وجہ سے اختیار کیا۔ یعنی ابوبکر صدیق کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ ابوبکر جو رات کے شروع میں ہی وطر پڑھ لیتے ہیں، وطر پڑھتے ہیں مطلب اسی وقت وہ تہجد بھی پڑھتے ہیں۔ ابتدائی حصہ کا مطلب ایسا نہیں کہ عشاء کے وقت ہی پڑھ لیتے تھے، نہیں، عشاء پڑھ کے سوتے تھے اور جلدی ہی اٹھ کر کے تہجد اور وطر کی نماز بھی پڑھ لیتے تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے آخری حصے میں پڑھتے تھے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے حضرت عمر سے ارشاد فرمایا کہ اخذ ھذا بالقوت، یعنی عمر نے یہ طریقہ قوت کی بنا پر اختیار کیا ہے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ یعنی وطر، چونکہ صحابہ کرام جو ہے نا یہ ایک بڑی تعداد ہے، اکثریت صحابہ کی جو وطر کی نماز تہجد کے بعد پڑھتے تھے، چونکہ آقا کریم کو انہوں نے ایسا ہی کرتے دیکھا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام وطر کی نماز تہجد کے بعد ادا کرتے تھے، تو صحابہ نے بھی اس کو اختیار کر لیا تھا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء پڑھ کر جلدی سو جا کر کے جلدی اٹھ کر کے آپ تہجد اور وطر بھی پڑھ لیتے تھے، اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے آخری حصے میں الحمدللہ تہجد بھی پڑھتے تھے، اس کے بعد پھر وطر کی نماز بھی پڑھتے تھے۔ آقا نے دونوں کی تعریف کیا۔ صدیق اکبر کے لیے فرمایا کہ یہ احتیاط کرنے کے لیے یہ انداز اختیار کیے ہیں، اور حضرت عمر کے لیے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے قوت و طاقت کی بنا پر یہ طریقہ کار کو اختیار فرمایا۔ یہ ابو داؤد کی کتاب الصلاۃ کی یہ روایت ہے۔ تو شروعات میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی عشاء پڑھ کر جلدی سو جائے، جلدی اٹھ جائے، تہجد اور وطر پڑھ لے، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور کوئی رات کے آخری پہر میں، تیسرے پہر میں ادا کرے تو اس وقت بھی ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور سنیے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو امت کے صدیق بھی ہیں اور جن کی نماز رسول اللہ کی نماز سے بہت مشابہ تھی، جیسا کہ جلیل القدر تابعی حضرت عبد الملک بن جریج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز میں تلاوت کرتے تو اپنے آنسوؤں کو تھام نہ سکتے تھے۔ جب نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو ان کے آنسو آنکھوں سے جاری ہو جاتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رقیق القلب انسان تھے، یعنی نرم دل انسان تھے، جب قرآن پڑھتے تو اپنے آنسوؤں کو نہ روک پاتے۔ مسلم شریف جلد 1 صفحہ 313 میں یہ روایت پاک موجود ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد گزار اور کتاب اللہ کے تلاوت کرنے والے قاری تھے۔ جب مکہ مکرمہ میں تھے تو لوگ ان کو کمزور خیال کرتے تھے، نماز پڑھتے تو آپ کی قرت اور خشوع سے مشرکین کی اولاد اور عورتیں تک متاثر ہو جاتی ہیں۔ جی، جب آپ مکہ شریف میں نماز پڑھتے، تلاوت کرتے تو مشرکین کی جو ہیں، غیر مسلموں کی جو عورتیں ہیں، وہ بھی دیکھ کر کے متاثر ہو جاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طویل حدیث کے ضمن میں فرماتی ہے کہ مشرکین نے ابن الدغنا سے کہا کہ جب انہوں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پناہ دی تھی کہ اے ابن الدغنا، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دے کہ وہ اپنے گھر کے اندر اپنے رب کی عبادت کیا کرے، وہاں جتنی چاہے نمازیں پڑھے اور تلاوت کرے، ہمیں تکلیف نہ دے، اور اعلانیہ یعنی لوگوں کے سامنے عبادت نہ کرے، کیونکہ ہمیں اندیشہ ہے کہ کہیں ہماری اولاد اور عورتیں فتنہ میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ یعنی مشرکین ڈرتے تھے کہ صدیق اکبر کی نماز دیکھ کر کے ہماری آل و اولاد ان کی نماز کی طرح اپنا کر کے ان کا طریقہ دیکھ کر ان کی طرف نہ چلے جائیں۔ ابن الدغنا جنہوں نے صدیق اکبر کو پناہ دی تھی، جب یہ بات ابوبکر صدیق سے کہی تو شروع میں تو انہوں نے، ابوبکر صدیق نے اپنے گھر میں ہی اپنے رب کی عبادت شروع کر دی، اور نہ نماز کو اعلانیہ طور پر پڑھتے اور نہ ہی قرآن کی تلاوت بلند آواز سے کرتے۔ لیکن پھر بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بات آئی تو انہوں نے گھر کے صحن میں مسجد بنا لی اور اس میں نماز پڑھنے لگے اور قرآن کی تلاوت کرنے لگے۔ ان کے اس منظر کو دیکھنے کے لیے، نماز اور تلاوت کے منظر کو دیکھنے کے لیے مشرکین کی عورتیں اور بچے ان کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئے اور تعجب کی نگاہ سے ان کو دیکھنے لگے۔ حضرت صدیق اکبر بڑے رونے والے آدمی تھے، جب قرآن پڑھتے تو آنسوؤں کو قابو نہ کر سکتے تھے۔ یہ بخاری شریف کی، ابن حبان کی
اور مصنف عبد الرزاق کی حدیث پاک. آپ کا معمول یہ تھا، آپ کی عادت یہ تھی کہ جب رات کو نماز پڑھتے، نماز تہجد پڑھتے رات کو اور دیگر نمازیں پڑھتے، تو قرات آہستہ آواز میں کرتے تھے، دھیرے سے قرات کرتے تھے. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کے متعلق فرماتے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ میرا گزر رات کو تیرے پاس سے ہوا تو میں نے دیکھا کہ تم دھیرے سے قرات کر رہے ہو. اس کی کیا وجہ تھی؟ یعنی آقا کریم علیہ السلام اپنے غلاموں کے گھروں کے پاس سے بھی گزرتے تھے، رات کو ایک معائنہ کا انداز ہو یا یوں ہی آقا کریم گزرتے تھے تو اپنا توجہ اپنے ان غلاموں کے گھروں کی طرف بھی رکھتے تھے. آقا کریم رات کو ان کے گھر کے پاس سے نکلے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز تہجد میں دھیرے سے قرات کر رہے تھے، یعنی کم سے کم اتنی کر رہے تھے کہ آقا کریم کو بھی سنائی دی. آقا نے پوچھا کہ یہ اتنا دھیرے سے کیوں قرات کر رہے تھے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ابو بکر صدیق کا جواب سنیے. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں جس ذات کے ساتھ مناجات یعنی سرگوشی کر رہا تھا بس میں اسی کو سنا رہا تھا. میں جس اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا تھا میں اسی اللہ کو سنا رہا تھا، اور اس اللہ کو سنانے کے لیے بہت زیادہ بلند آواز کی حاجت نہیں ہے. غور کیجئے کہ کیا سوچ تھی ان کو کہ حالت نماز میں یہ اس خیال میں ڈوبے رہتے تھے کہ میں اپنے رب کو سنا رہا ہوں، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دے رہا ہوں. یہ حالت نماز میں ایک سوچ ہونی چاہیے. جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں، آپ نماز کے لیے جائیں تو آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ آپ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دینے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہیں. جب آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بات ہوگی تو آپ کو نماز میں ایک الگ ہی لطف آئے گا، الگ ہی ایک مزہ آئے گا. الحمدللہ الحمدللہ. حضور نے فرمایا، جب صدیق اکبر نے فرمایا میں اس لیے دھیرے پڑھتا ہوں، تو آقا کریم نے ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ تم تھوڑی سی آواز اونچی کر لو، جتنی ہے اس سے تھوڑی سی اونچی کرو. پھر آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرا گزر تمہارے پاس سے ہوا اور تم بلند آواز سے قرات کر رہے تھے، تمہاری قرات بہت بلند تھی، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ میں سوئے ہوئے لوگوں کو بیدار کر رہا تھا. یا رسول اللہ، میں تہجد میں بلند آواز سے قرات اس لیے کر رہا تھا کہ جو لوگ سو گئے ہیں میں ان کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا. جی ہاں، یہ اس طرح کی روایت تو میرے کئی بیانات میں آئے ہیں کہ تہجد کی نماز میں جو بلند آواز سے قرات کرتے نا تو ان کی قرات کی آواز سے اس گھر سے بھی اور ان کے پڑوس کے گھروں سے بھی شریر جنات، خبیث جنات جو ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں، نہیں رہ پاتے. تہجد کی قرات سننے کی ان میں طاقت نہیں ہے، تہجد کی قرات میں وہ تاثیر ہے. آپ نے فرمایا کہ تم اپنی آواز کو قدرے پست کرو، تھوڑی دبا کر کے کرو. صدیق اکبر کو کہا تھوڑی سی اٹھا لو، ابو بکر صدیق کو کہا اور عمر فاروق اعظم سے فرمایا کہ تھوڑی سی نیچے کر لو. الحمدللہ. یعنی درمیانہ ایک انداز ہونی چاہیے. تو کوئی اگر بلند آواز سے تلاوت کرے، دھیرے سے کرے تو دونوں کا طریقہ، لیکن آقا نے فائنلی جو ارشاد فرمایا کہ زیادہ بلند بھی نہ ہو اور زیادہ پست بھی نہ ہو، ایک درمیانے انداز سے قرآن پاک کی تلاوت تہجد میں کرنی چاہیے. یہ ابو داؤد ترمذی کی احادیث پاک میں سے ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی تم پر رحمت ہو، اے وہ عابد جو اپنے رب کے لیے قیام کرنے والا ہے، اے وہ انسان جس کا دل اللہ کے خوف سے بھرا ہوا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی یہ بات کہی ہے کہ خدا کی قسم میری آرزو ہے. صدیق اکبر کی عظمت و شان کے کیا کہنے، لیکن یہی صدیق اکبر کا انداز دیکھیے، خوف خدا دیکھیے. انہوں نے کہا تھا خدا کی قسم میری آرزو ہے کہ کاش میں ایک درخت ہوتا جو راستہ کی کسی جانب لگا ہوتا، اونٹ میرے پاس سے گزرتا، مجھے پکڑ کر اپنے منہ میں ڈال کر چباتا، پھر مینگنیاں بنا کر باہر نکال دیتا، میں انسان نہ ہوتا. صدیق اکبر کا خوف خدا دیکھیے، اللہ کا ڈر ان کے سینے میں اتنا زیادہ تھا کہ یہ تمنا کرتے تھے کاش میں ایک پیڑ ہوتا، ایک درخت ہوتا، راستے کے کنارے لگا ہوتا، کوئی اونٹ آ کر مجھے کھا جاتا، میری بات ختم ہو جاتی، کاش میں یہی ہوتا. چونکہ درختوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیشی نہیں کرنی ہے، درختوں کی حساب و کتاب نہیں ہوگی، پیڑ پودوں کے اللہ کی بارگاہ میں پیشی نہیں ہوں گی. اس وجہ سے صدیق اکبر تمنا کرتے کاش میں ایک درخت ہوتا. اور ایک بار اور فرمایا صدیق اکبر نے کہ اے وہ انسان جس نے درخت پر پرندہ کو بیٹھے دیکھ کر یہ کہا کہ اے پرندے تو خوش نصیب ہے کہ پھل کو کھاتا ہے اور درختوں پر بیٹھتا ہے، کاش میں بھی کوئی پھل ہوتا جسے پرندے کھاتے.
یہ صدیق اکبر نے درختوں کے پھلوں کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ یہ پرندوں کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ یہ پرندے اڑتے ہیں اور دوسرے درخت کے پھل کو جا کر کھا لیتے ہیں، کاش میں بھی کوئی پھل ہوتا اور کوئی پرندہ مجھے اچک لے جاتا، کوئی پرندہ مجھے کھا جاتا، میرے سارے معاملات ہی ختم ہو جاتے۔ اور کیجئے کس اعلیٰ درجے کا خوف خدا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھا۔ تہجد گزار بھی ہیں، یار غار ہیں اور یار مزار مصطفیٰ بھی ہیں۔ عظمت و شان اتنی ہے کہ انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل مرتبہ حضرت صدیق اکبر کا ہے، لیکن خوف خدا کتنا ہے۔ اللہ کرم فرمائے ان جیسا خوف خدا ہم سب کو بھی عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔